السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظالم ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مردے، گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مردے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملنوں کی مرامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، دیش کے باہر کے حالات سے بھی بچہ واقف ہے۔ آج دیش میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں سیدھے سیدھے آپ لوگ بھی ذمہ دار ہیں۔ اب سامنے آ چکا ہے، اب بول کر ہم لوگوں کو ایسے کچھ حاصل ہونا، یہ تو ہم آپ لوگوں کو 8-9 سال سے بولتے ہوئے آئے تھے۔ جو بیج بویا جا رہا ہے اس کی فصلیں نکلے گی، جو ہر کسی کے لیے ایک خطرے کی علامت ہوگی۔ ہر کوئی لپیٹے میں آئے گا، اس میں نہ مسلمان ہوگا، نہ کوئی ہندو، نہ کوئی کرسچن، نہ کوئی، یعنی سارے کے سارے اس میں آئیں گے۔ اس میں گنے چنے مٹھی بھر کے کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے مفاد کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، یہ لوگ تو یہ کام انجام دیتے رہیں گے۔ یہ ہم پہلے سے بولتے ہوئے آئے ہوئے ہیں۔ آج ہر جگہ کا لے لو آپ، منی پور تو خیر تھم سا گیا ہے، یہ ضرور ہے تھم سا گیا ہے، اور ہمارے جی سی سی کے ان ممالک کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جو بھی وقت کے رہتے ہوئے بیچ بچاؤ کرتے ہوئے جو مدد پہنچائی، جو ڈاکٹرز کا بندوبست کیا، جو سسٹر کا بندوبست کیا، ان کو رہنے کے لیے جگہ کا بندوبست کیا، اور کھانے کے لیے کھانے کا انتظام کیا، اور مدد تو ایسی کی جا رہی ہے الحمدللہ۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بعد جیسا ادھر مسئلہ ٹائٹ ہو گیا، ہریانہ کی باری آئی، آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اور میں بتا دوں، تاریخ میں پہلی مرتبہ 1947 کی آزادی کے بعد سے بعض ایسے گوے ہیں جہاں پر لڑائی نام معلوم نہیں تھا، وہاں تک پھیل چکی ہے۔ اب تو اس کے ذمہ دار کون ہیں یہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یعنی پھر ایک مرتبہ سمجھاؤں، 1947 میں ہمارا دیش آزاد ہوا، آزادی کے بعد سے اب تک کبھی وہاں پہ کوئی جھگڑا نام کی چیز نہیں تھی جو اب ہوئی ہے، اور ہوئی بھی تو ایسا ہوئی جو میں بتانا اس سے بھی قاصر ہوں، بتا بھی نہیں سکتا، اور اس بارے میں یہی کہوں گا کہ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے ان کی، اور اپنے حفظ امان میں رکھے، اپنے حفظ امان میں لے لے، اور ان کی گناہوں کو معاف کر دے، اور ان کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ ضرور کہوں گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا، یہ کرنے والے کون ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، یہ سنگل تو اپنے اس میں نہیں کر سکتے۔ جب تک ان کو شے نہیں دی گئی، جب تک ان کو سپورٹ نہیں کیا گیا، یہ کر نہیں سکتے۔ تو آپ لوگ خود جان بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں۔ ان سارے چیزوں کے بیچ اب جو محبت رکھتے ہیں، جو انسانیت سے لگاؤ ہے، جو انسان کا دل رکھتے ہیں، وہ لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں، ایک جگہ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو دوسری جگہ آگ لگ رہی ہے، اور آگ بھی ایسی لگ رہی ہے، اس میں ٹارگٹ جو ہے سو جوان بچیوں کو کیا جا رہا ہے، ان کو لنگے کیا جا رہا ہے، ان کے جسم کے کپڑے تار تار کیے جا رہے ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے، ان کے نازک پارٹس کو ایسا، میں کیا بولوں، بس سوچتا ہوں تو دل بھی دکھتا ہے۔ پہلے دل ہمارا چریوا ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے، آنکھوں میں سے آنسو رک نہیں رہے، لیکن میں تو سچ بتاؤں گا، حق بولوں گا، اور تو تاکید بھی کروں گا، نصیحت بھی کروں گا کہ یہ مت کرو، جو کر رہے ہو تم، کس کے خلاف کر رہے ہو، کس کے ساتھ کر رہے ہو، اور تمہارا فائدہ کیا ہے، اور کرانے والے کون ہیں یہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ انسانیت کو شرمسار مت کرو، انسانیت کو
शर्मसार मत करो, हासिल तुमको कुछ नहीं होगा, हासिल कुछ नहीं होगा। सारी दुनिया में बदनाम हो रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, जो घूमने के लिए आए या कुछ कारोबार करने आए, कुछ इन्वेस्ट करने आए, उनको डर सा महसूस हो रहा। और हमारे पास G20 की तैयारी चल रही जो सितंबर में है। कई ऐसे मुल्क हैं जो इसका बायकॉट भी कर चुके हैं और आने के लिए कतरा रहे हैं। ये हाल हो गया, जबकि यही हमारी गोदी मीडिया है, टट्टी मीडिया मुंह तक नहीं खोल रही, सिर्फ वाहवाही में लगी हुई है, जैसा कि एक तीर मारे एक बहुत बड़ा काम कर दिए। आज हमको इन चीज़ों से निकलकर बाहर निकलना चाहिए हमको, यानी इस गंदगी से अपने देश के विकास की सोचनी चाहिए। और महंगाई देखिए आसमान छू रही है, बेरोज़गारी का तो कोई हिसाब ही नहीं है, लातेदाद हो चुकी है, हर कोई बेरोज़गार है। 10 में से 8 को सवाल करो वो कामकाज नहीं है उसको, तो क्या होगा? क्या कहाँ जा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम? ये सारे चीज़ों का सवाल तो बनता है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आज देखिए आप लोग जिस तरीके से किया जा रहा है, इसके लिए दुआ कीजिए और सारे मिलजुल के रहने की कोशिश करिए, क्योंकि वो करीम है, वो रहीम है, वो बासित है, वो गफ़ार है, वो सत्तार है, वो जब्बार है, जितना हो सकता। क्योंकि इसके ऊपर GCC की भी इमरजेंसी मीटिंगें बैठ रही है और वो लोग ये सोचने से खासी रहे इस वक्त हम एक जगह मदद कर रहे हैं तो दूसरा स्टेट में ये चीज़ चल रही है। आखिर हम करें तो क्या करें, हम करें तो क्या करें? ये लोग समझने से परहेज कर रहे हैं, समझ कर भी नासमझी दिखा रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार कौन है? अभी थोड़ी देर पहले अमीरुल कतर यानी कतर के बादशाह और कुवैत के बादशाह ने टेलीफोन पर बात की। बात कर वो लोग कुछ ऐसा काम करने की उसमें आ चुके हैं जो ये चीज़ें ना हो, दोबारा ये चीज़ें सुनने को ना मिले। क्योंकि इंसान इंसानी होता है, चाहे वो कौन से भी मज़हब से हो, तो इसकी रोकना, इसको रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और सारे मिलजुल के रहने की कोशिश कीजिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।